قیام پاکستان سے اب تک بیشتر حکومتوں کو برطرفی اور چل چلاؤ کے حالات کا سامنا رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان کے بعد بننے والے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین بھی انہی حالات کا شکار رہے اور ملک بننے کے چند ہی سال بعد پہلے برطرف ہونے والے وزیر اعظم بن گئے۔ 19 جولائی 1894 کو ڈھاکہ کے ایک نواب گھرانے میں پیدا ہونے والے اور علی گڑھ کالج اور کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل خواجہ ناظم الدین تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 11 ستمبر 1948 کو جناح کی وفات ہوئی تو اس کے بعد انہیں گورنر جنرل کے منصب پر فائز کر دیا گیا اور وہ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کے راولپنڈی میں قتل ہونے تک گورنر جنرل رہے اور اس کے اگلے ہی روز پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ تاہم وہ ان دونوں عہدوں پر غیر مطمئن رہے۔ پاکستان کے معروف صحافی منیر احمد منیر نے اپنی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ میں صفحہ نمبر 97 پر سابق وزیر خارجہ اور سر ظفر اللہ خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ خواجہ صاحب ایک نیک اور خلیق آدمی تھے لیکن ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے تو اس وقت لیاقت علی خان کی بلند پایہ شخصیت کی وجہ سے ان کا قومی امور میں کردار محدود نظر آتا تھا اور جب لیاقت علی خان کی وفات کے بعد وہ ان کی جگہ وزیر اعظم بنے تو گورنر جنرل بننے والے بیوروکریٹ غلام محمد نے بیشتر اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ لکھاری اختر بلوچ کے ایک مضمون میں وزیر اعظم ہاؤس کے اس دور کے 3 ملازمین نعیم احمد، محمد ادریس اور عبدالستار کی مرتب کردہ کتاب پاکستان کے پہلے وزراء اعظم سے لیے گئے اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ جب غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو اس وقت وہ ایک دورے پر جانے والے تھے۔ جب انہیں اپنی برطرفی کا علم ہوا تو انہوں نے کسی سیاسی انتقامی کارروائی کے بجائے خاموشی سے برطرفی برداشت کر لی۔ اس زمانے میں عام طور پر یہ تاثر تھا کہ خواجہ صاحب سے دھوکہ کرنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے، یعنی چودھری محمد علی اور سکندر مرزا۔ لیکن ناظم الدین یا تو اتنے بزدل تھے یا شریف کہ انہوں نے اپنی برطرفی پر کوئی بیان تک نہ جاری کیا۔ تاہم جب وہ برطرفی کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے لگے تو افسردہ نظر آ رہے تھے اور آنسو ان کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ البتہ انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، یہ پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اختر بلوچ نے ایک اور مضمون میں لکھا ہے کہ چونکہ خواجہ ناظم الدین کو لیاقت علی خان جیسے طاقتور وزیر اعظم کی موجودگی میں گورنر جنرل کی کم حیثیتی کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند فرمایا۔ یہ فیصلہ غلام محمد کا اپنا نہیں تھا بلکہ انہیں یہ عہدہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا تھا، حالانکہ اس دور میں سردار عبدالرب اور راجہ غضنفر جیسی شخصیات اس عہدے کے لیے موزوں تھیں۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا، آخرکار اسی گورنر جنرل نے انہیں برطرف کر دیا۔ برطرفی کے موقع پر خواجہ ناظم الدین نے جب غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین خوش خوراکی اور مرغ بانی کے لیے بھی کافی مشہور تھے۔ تاہم بنگال کے یہ نواب جنہوں نے ایک زمانے میں اپنی جمع پونجی سے مسلمانوں کا پہلا انگریزی ترجمان اخبار دی اسٹار آف انڈیا شروع کیا، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں دنیا چھوڑ گئے۔ پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب روداد چمن کے صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں کہ وہ جب سندھ کے ریونیو وزیر بنے تو خواجہ ناظم الدین ان کے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کو سندھ میں غیر آباد زمین کا ایک ٹکڑا دیا جائے جہاں وہ مرغبانی کر کے فاقہ کشی سے بچنے کا بندوبست کر سکیں۔ زمین تو میں نے دے دی مگر مرغی خانہ نہ بن سکا۔ مجبوراً در بدر وہ اپنا یہ حال لے کر ڈھاکہ پہنچے اور وہاں پاکستان کے دوست یا دشمن قائد اعظم کے اس قریبی ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ خواجہ ناظم الدین 22 اکتوبر 1964 کو فاطمہ جناح کے صدارتی مہم کے دوران ڈھاکہ میں انتقال کر گئے تھے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔